حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے، حضرت علی کے بیٹے، حضرت امام حسین کے بڑے بھائی اور جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو الفت اور محبت اپنے ان دو شہزادوں کے ساتھ تھی، اس کی مثال تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی، اور ان دونوں نواسوں کا پیار بھی آپ کے ساتھ اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی صرف 8 ہی سال کے تھے کہ ان کے نانا کا یہ بابرکت سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے اہل خانہ پر ڈھائے جانے والے مظالم سے تو دنیا بھر کے لوگ واقف ہیں کہ جن کے حالات سن کر انسانی تاریخ لرز اٹھتی ہے۔ لیکن آج ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی بڑے بھائی یعنی حضرت امام حسن کی دردناک شہادت کے واقعے کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جو کہ اپنے آپ میں رنج و الم اور ہولناکیت کی ایک دردناک مثال ہے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے مطابق ان کے 5ویں خلیفہ اور اہل تشیع کے مطابق ان کے دوسرے امام ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کسی بھی مسلمان کا دل دہل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر محبوب ہستیوں کو آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے صرف 40 سال بعد اس امت کے لوگوں نے اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا کہ جس کا ذکر ہونے پر آج بھی دل لرز اٹھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت امام حسن اگلے امام اور خلیفہ بنے تو دشمن عناصر کو ان سے بھی کئی خطرات لاحق ہونے لگے، لہٰذا آپ بھی اپنے والد ہی کی طرح انہی لوگوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت زہر کے سبب ہوئی تھی۔ یوں تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا جا چکا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر مرتبہ اس کے اثر سے محفوظ رکھا۔ لیکن جو زہر آپ کو آخری مرتبہ روایات کے مطابق آپ کی ہی بیوی جودہ بنت اشس کے ہاتھوں دیا گیا، وہ اس قدر شدید اور مہلک تھا کہ اس نے آپ کے جسم مبارک کے اندر داخل ہو کر آپ کے جگر اور آنتوں کو کاٹ کاٹ کر کئی حصوں کے اندر تقسیم کر دیا، اور پیٹ کے یہ حصے قے کے دوران وقفے وقفے سے منہ سے خارج ہو جایا کرتے تھے۔ امام حسن کو زہر دینے کا یہ واقعہ کئی کتابوں کے اندر کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن نے ایک خواب دیکھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جلد ہی ملاقات کرنے کی خوشخبری سنائی تھی، اور اس کے بعد ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پانی کے مشکیزے میں انہی کی بیوی کی طرف سے زہر گھول دیا گیا تھا۔ یہ زہر ایک خطرناک ہیرے کو پیس کر بنایا گیا تھا، جو کہ اس دور کے مطابق دنیا کا سب سے خطرناک ترین زہر تھا۔ اس زہر کو پینے کے کچھ ہی دیر کے بعد آپ شدید بیمار ہو گئے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ بیماری بڑھنے لگی۔ خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو وہ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ کر کہا، اے بھائی، آپ کو یہ زہر دینے والا کون ہے؟ امام حسن نے پوچھا کہ کیا آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے جواب دیا، جی ہاں۔ امام حسن نے فرمایا کہ اگر وہ شخص وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں ہم سے کافی زیادہ سخت ہے، اور اگر جس کو میں سوچ رہا ہوں وہ بری ہے تو میں ایک بری آدمی کو ہرگز قتل نہیں کرنا چاہتا۔ میرا اور اس کا فیصلہ اب بروز قیامت ہی ہوگا۔ اگلے روز پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کی غرض سے حضرت امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت امام حسن نے دریافت کیا کہ بھائی میرا چہرہ کیسا ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو چکا ہے۔ اسی موقع پر حضرت حسن نے اپنے بھائی حضرت حسین کو ایک حدیث یاد دلوائی، جس کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے آگاہ کیا تھا
کہ حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم ہرا ہو جائے گا، جبکہ حضرت امام حسین کا جسم میدان کربلا کے اندر سرخ ہوگا اور وہ وہیں پر شہید کر دیے جائیں گے۔ روایات کے مطابق زہر دینے کے 40 دن تک حضرت امام حسن اسی طرح درد اور تکلیف کی شدت سے تڑپتے رہے اور پھر اس کے بعد اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ اور چند دن تھی۔ شہادت کے وقت آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین سے یہ وصیت کی کہ ان کو ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے قریب دفن کیا جائے، اور اس طرح حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد ان کی تدفین بھی تاریخ انسانی کا ایک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ جب حضرت امام حسن کے جسم مبارک کو تدفین کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک تک لے جایا گیا تو مروان نامی ایک بدبخت آدمی نے حضرت امام حسن کی تدفین یہاں پر نہ ہونے دی، بلکہ اس نے حضرت حسن کے جنازے کو روکنے کے لیے اس پر تیر چلا دیے، اور یہ بات شیعہ اور سنی دونوں ہی مکاتب فکر کے علماء کرام مانتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر دشمنوں کی جانب سے کئی تیر چلائے گئے تھے۔ بہرحال مزید جھگڑے اور فساد سے بچنے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تلے دفن کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور ان کے جسم مبارک کو جنت البقیع قبرستان کے اندر اپنی والدہ فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک کے پاس دفن کر دیا۔ اب یہ سوال کہ آخر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر کس نے اور کیوں دیا، تو اس حوالے سے زیادہ تر علماء کرام تو خاموش نظر آتے ہیں، جبکہ بعض تاریخ دانوں کے مطابق اس حوالے سے جس ایک عورت کا نام سامنے آتا ہے وہ جودہ بنت اشس ہے۔ مورخین کے مطابق یہ ایک یمنی عورت تھی جو اپنے باپ اشس کی چالاکی کی وجہ سے حضرت امام حسن کی بیوی بنی، اور اس کا پورا خاندان حضرت علی کے خاندان سے پہلے سے ہی شدید نفرت کرتا تھا، لہٰذا یہی وہ عورت تھی کہ جس نے اپنی سازش کے سبب حضرت امام حسن کے پانی کے مشکیزے یا پھر بعض روایات کے مطابق آپ کی کھجوروں کے اندر اس وقت کا سب سے خطرناک ترین زہر ملا دیا، اور یوں اسی زہر کے اثر سے 40 دن تڑپنے کے بعد حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر بے دردی سے زہر دے کر شہید کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور اس کا عذاب نازل ہو۔